اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عبدالصمد ممبئی سے۔ عنوان: علامہ اقبال کی ابتدائی غزل گوئی۔ علامہ اقبال کی اہمیت یوں تو نظم نگار شاعر کی حیثیت سے زیادہ ہے، لیکن علامہ اقبال نے اپنی شاعری کا آغاز غزل سے کیا۔ یہ اور بات ہے کہ علامہ اقبال کی نظموں کی تعداد غزلوں کے مقابلے میں زیادہ ہے اور ان کی شہرت بحیثیت غزل گو شاعر۔ علامہ اقبال نے اردو غزل کو نئے اسلوب، نئی لفظیات اور نئے موضوعات سے روشناس کیا۔ ابتدائی دور میں اقبال غزل کی روایت کے دائرے میں رہ کر شعر کہتے رہے، جس کے نمونے بانگ درا میں مل جاتے ہیں، لیکن بال جبریل اور ضرب کلیم میں اقبال کی غزل نئے روپ میں نظر آتی ہے۔ علامہ اقبال نے نظم کی طرح غزل کو بھی اپنے فلسفیانہ افکار کے اظہار کا ذریعہ بنایا۔ اقبال نے غزل میں جہاں کہیں اپنے خیالات کو غیر استعاراتی اور غیر ایما انداز میں پیش کیا ہے اور ایک حد تک ہر سینہ گفتاری سے کام لیا ہے۔ ان کی غزل سانچے کے اعتبار ہی سے غزل کہلانے کے مستحق ہے۔ علامہ اقبال کی غزل میں انفرادی شان اور عظمت وہاں نظر آتی ہے جہاں وہ غزل کے شعر کے بنیادی عام انسانی تجربات اور احساسات پر رکھتے ہیں، یا جہاں ان کی غزل کا واحد متکلم نوع انسان کا نمائندہ بن کر کائنات میں انسان کے وجودی موقف کو اپنی فکر کا محور بناتے ہیں۔ علامہ اقبال نے نئے استعاروں اور علائم کے ذریعے ایک نئی زبان تخلیق کی ہے۔ دوسری طرف روایتی غزلوں کی لفظیات اور استعاروں کو نئی معنویت بخشی ہے، جیسے مثال کے طور پر ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے، عروج عدم میں خاکی سے انجمن شہ میں جاتے ہیں کہ یہ ٹوٹا ہوا تارا مہ حامل نہ بن جائے۔ علامہ اقبال نے اپنے اردو کے مجموعہ کلام بانگ درا کو زمانی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ میری مراد علامہ اقبال کی غزل گوئی کا اگر ہم مشاہدہ کریں غور سے تو انہوں نے ہی اپنے آپ کو 3 دور میں تقسیم کیا ہے، جو اس طرح سے ہے: پہلا دور ابتدا سے لے کر 1905 تک، دوسرا 1905 سے لے کر 1908 تک، اور تیسرا غالباً 1908 سے لے کر 1922 تک۔ اس طرح سے علامہ اقبال کی غزلوں کے ساتھ ساتھ ان کی نظموں کو بھی انہوں نے اپنے اعتبار سے زمانی اعتبار سے 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے، جس طرح سے انہوں نے غزل کو کیا ہے۔ علامہ اقبال نے اپنے کلام کی جو تقسیم کی تھی وہ محض تاریخی تقسیم تھی، اور اسے 3 حصوں میں تقسیم کرنے وقت علامہ اقبال نے اپنے سارے کلام کو پیش کیا، یہ نہیں کیا۔ یہ درپیش سوالات ہیں جس کا حل ممکن نہیں۔ علامہ اقبال نے غزل کہنا کب شروع کیا اس کا سراغ لگانا بہت مشکل ہے، لیکن یہ بات یقینی طور پر کہی جا سکتی ہے کہ لاہور آنے سے قبل، میری مراد 1893 عیسوی سے ہے، اس وقت کے بعد ان کے مختلف غزل مختلف رسائل میں چھپنے شروع ہو گئے۔ اس وقت علامہ اقبال غزلوں کے ساتھ ساتھ نظمیں بھی کہہ رہے تھے۔ نظمیں تو علامہ اقبال نے اس لیے کہے کہ اس کا رجحان طبع زندگی کی جانب تھا، اور غزلیں اس لیے کہی کہ اس وقت فضا میں داغ اور امیر کی شاعری چھائی ہوئی تھی۔ میری مراد اس وقت چونکہ علامہ اقبال غزل گو کی بنسبت نظم کو زیادہ مناسب سمجھتے رہے اور نظم نگاری ان کی اپنا پسندیدہ رہا ہے، لیکن پھر بھی چونکہ حالات اس طرح کے تھے کہ انہیں غزل گو پر مائل کیا۔ دراصل اپنی غزل کہ جس دور کو اقبال نے ابتدائی دور کہا ہے وہ خود 3 ادوار پر محیط ہے، یعنی ان کی غزل جو انہوں نے 3 دور کہا ہے اور ہر ابتدائی دور کو بھی اس میں 3 حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ اس دور کے آخری تک پہنچتے پہنچتے علامہ اقبال کی غزل نے اپنے آپ کو پوری طرح سے پا لیا، اور دریافت کے بعد صرف یہی نہیں بلکہ اس غزل کے لیے پیام مشرق اور زبور حجم سے ہوتے ہوئے بال جبریل کی غزل کے ساتھ ساتھ اپنا رشتہ قائم کرنا دستور بار نہ رہا، بلکہ منطقی اور شاعرانہ نتائج کے پیش نظر بال جبریل کی غزل بانگ درا ہی کے سلسلے میں ایک کڑی بن گئی۔ اب جبکہ علامہ اقبال کی غزل کی ابتدا ہو رہی ہے، اس لیے پہلے بانگ درا کی چند غزلیں آپ کی نظر کر رہا ہوں۔
ان میں تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، میری سادگی دیکھ کیا چاہتا ہوں، نہ آتے ہمیں اس میں تکرار کیا تھی، مگر وعدہ کرتے ہوئے آر کیا تھی۔ علامہ اقبال کا ابتدائی دور یعنی وہ دور جس میں علامہ اقبال نے داغ کے اسلوب اور انداز بیان کی نقالی ہی کو غزل کی میراث سمجھا اور داغ ہی کے انداز میں غزل کہنے کے شعور کو کوشش جاری رکھی، یعنی کہ علامہ اقبال نے غزل کا جو سلسلہ انہوں نے کیا ہے، غزل گوئی کی ابتدا کی، اپنے استاد محترم داغ کے انداز کو اپنانے کی پوری کوشش کی ہے، لیکن اس کے ساتھ کہیں کہیں علامہ اقبال کا اپنا انداز فکر اور اپنا رجحان و طبع بھی ان کی غزل میں نظر آتا ہے۔ علامہ اقبال کی غزلوں پر داغ کے انداز اور ادا کو کب تک انہوں نے اپنے اوپر جاری رکھا، یعنی کب تک داغ دہلوی کی غزل گوئی کو اپنے اندر سمائے رکھا، یعنی انہی کے انداز کو اپنائے رکھنا، یہ کہنا قابل مشکل ہے۔ علامہ اقبال نے اپنی ابتدائی غزلوں میں داغ کے علائم، رموز، تشبیہات، استعارات میں اسی مفہوم میں استعمال کیے ہیں جس صورت مفہوم میں داغ نے استعمال کیا ہے۔ جیسے کہ تیرے عشق کی انتہا چاہتا ہوں، کسی حد تک داغ کے رنگ میں رنگی ہوئے اشعار ملتے ہیں۔ یہاں ایک بار پھر میں یہ بات واضح کرتا چلوں کہ پہلے دور کی غزل بحیثیت مجموعی ایک مصنوعی انداز کی ہوسناکی اور رندی کے شاعری والی غزل تھی، اسے ہم شوقیانہ طور پر بھی کہہ سکتے ہیں۔ جیسے کہ چلتے ہوئے کسی کا جو آنچل سرک گیا، بولی حیا حضور دوپٹہ سنبھال کے۔ یہ خلص علامہ اقبال کو غزل گوئی کے ایک نئے دور میں لے آئی، اور اگرچہ اس دور کی غزل غم دورہ کی چمک دمک سے جگمگا رہی ہے، لیکن اس میں وہ رچا ہوا غزل نہیں ملتا جو علامہ اقبال کی شاعری کا ایک قابل ذکر وصف رہا ہے۔ علامہ اقبال کی منزل مقصود تو یہ تھی کہ غزل میں اجتماعی شعور کی بوباس موجود ہو، اور اس میں وہ غزل بھی ہو جو قاری کے دل میں رفتہ رفتہ گھر کرتی جائے۔ اس میں دور بینی، داخلیت پسندی اور انکشافی ذات کا عمل بھی ہو، اور سماجی اور فکری نوعیت کے خارجی تجربے بھی اس کے لیے ممنوع کی حیثیت رکھتے ہوں۔ اس میں قومیت، وطنیت، اسلام، حب الوطنی، مذہبی، سیاست، حکمت عملی، فلسفیانہ اخلاقیات اور تصوف کا بھی ذکر ان کی غزلوں میں کہیں نہ کہیں ہمیں ملتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علامہ اقبال غزل میں جو علامتیں انہوں نے نظم میں کی ہے، کہیں نہ کہیں اس کا اثرات ہمیں غزلوں میں بھی ملتا ہے۔ علامہ اقبال کی غزل فرد کی ذات، سماج، زمانہ اور محبوب کے درد کا ایک امتزاج بن جاتی ہے، اور جس ارتقاء یافتہ صورت ہمیں پیام مشرق کی غزلوں میں ملتی ہیں، اس میں سبھی چیزیں واضح طور پر ہو سکتی ہیں۔ بہرحال بس یہی ختم۔ والسلام علیکم۔ عبدالصمد، ممبئی۔